ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور بجٹ 2021-22 کی اسپیشل ٹرانسمیشن جاری, اور ہمارے ساتھ اس گھنٹے کے لیے موجود ہیں چودھری ظفر محمود صاحب. ان کی ہم نے سیٹ بدل دی ہے, تو بہت شکریہ چوہدری صاحب. اور ان کے ساتھ میاں حبیب صاحب, سینئر صحافی, اور ان کے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مرزا صاحب نے. بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا, آصف بیگ مرزا صاحب نے. ٹھیک ہے سر, آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں گفتگو. ریلیف ملا جی آپ کو اسٹاک ایکسچینج والوں کو؟ اسٹاک ایکسچینج اسی لیے شاید بڑھ رہی تھی, آپ کا انڈیکس اوپر جا رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج کی جو بجٹ اناؤنسمنٹ ہے, نیچرلی جو اکنامک سروے آیا اس سے پہلے جو گورنمنٹ کی فائنانس منسٹر صاحب کی پریس کانفرنس اور دوسری باتیں چل رہی تھیں, تو بہت ساری اس کی ڈیٹیلز جو ہیں نا وہ آلریڈی پبلک نالج میں بھی تھیں, یا لوگ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بہرحال آج جو بجٹ آیا تو اس میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوا, اس کا ٹوٹل بجٹ آؤٹ لے ہے 8.5 ٹریلین روپیز. اس میں گورنمنٹ نے بجٹ بیسیکلی ہوتا ہے گورنمنٹ اپنے آپ کو اگلے فسکل ایئر میں کس طرح پلان کر رہی ہے, کمٹ کرتی ہے جی. اور وہ انہوں نے اپنی فسکل پالیسیز کے تھرو کس سیکٹر کو انسینٹو دینا ہے جس سے انفلیشن کنٹرول کر سکیں, پبلک میں جاب کریشن کر سکیں, اور گورنمنٹ کے دوسرے جو پروجیکٹس ہیں, ڈیفنس کے پروجیکٹس ہیں جو دوسرے ہیں, ان کو اچیو کر سکیں. تو بہرحال اس میں گورنمنٹ نے جو ہے جو اپنا پلان پیش کیا ہے اس میں 1 ٹریلین روپیز کے ایکولنٹ ان کا نے ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ بڑھایا ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی 5.8 ٹریلین روپیز. اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کا جو نان ٹیکس ریونیو ہے اس کے اندر گورنمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اس کو ملا کے یہ تقریباً اوور 7 ٹریلین روپیز اکٹھا کر دیں گے اس شکل میں. نان ٹیکس ریونیو کیا ہوتا ہے جی؟ نان ٹیکس ریونیو یہ ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو برڈن دی پبلک. اس میں سے میجر شیئر جو ہوتا ہے نا نان ٹیکس کا, وہ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کی انکم. آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک کی انکم, مجھے اس سال ابھی ظاہری طور پہ کوئی انفارمیشن ایسی تو نہیں آئی, لیکن یہ تقریباً 700-800-900 ارب روپے کے قریب بھی ہوتا ہے سال کا. اور اس میں اسٹیٹ بینک 10% اپنے پاس رکھتا ہے, باقی گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتا ہے. میجر کنٹریبیوٹر یہ ہوتا ہے. دوسری ہے گورنمنٹ جو ہے یہ ٹارگٹ کر رہی ہے یا پلان کر رہی ہے کہ وہ 2 جو RLNG کے پروجیکٹس ہیں جو پنجاب میں لگے ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں, تو اس میں پیسے بڑھائیں. وہ تو ہم 4 سال سے پرائیویٹائز کرنے لگے ہوئے لیکن میرے خیال میں آئی تھنک اٹس اے آئیڈیل سچویشن, کیونکہ پاکستان آپ نے دیکھ لیا, JP مارگن نے بھی ریکمینڈ کیا اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن. تو آپ نے نیچرلی وقت کے ساتھ یہ بہتر ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کسی سمجھدارات میں نے اس کو ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ہمارا جو ایمفسس ہے نا, پریمس ہے, وہ ہے دیٹ از بیسڈ آن 3 Ds. 1 D, first D stands for debt servicing, second for defense, and third for اس میں ڈیولپمنٹ. یہ آپ نے دوسری ترجیح رکھ کے گستاخی تو نہیں کر دی ہے, ڈالا نہ آ جائے. نہیں, اس میں پہلی ترجیح ہے. اس میں دیکھیں جو NFC ایوارڈ میں جو صوبوں کو ہم پیسے دیتے ہیں اس کو ملا کے, اور جو اپنی ڈیٹ سروسنگ ہے اس کو ملا کے ہمارا جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے نا, جتنا جو کلیکشن کرنی ہے وہ تقریباً ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. تو اس پہ کافی حد تک گورنمنٹ کی جو ریلائنس ہوتی ہے وہ انٹرنل اور ایکسٹرنل بورنگ پہ ہے. تو یہ چیلنجنگ کنڈیشنز ہوگی. لیکن بائی اینڈ لارج جو بجٹ ہے اس میں تمام سیکٹرز میں, جس طرح آپ نے کہا اسٹاک ایکسچینج میں جو بہت ساری انہوں نے مثلاً IT سیکٹر کو انہوں نے 0 ریٹڈ کیا ہے. دس از اے ویری گڈ اسٹیپ, آئی شوڈ سے اٹس اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن, کیونکہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں یہ 70 سے 100% اس میں گروتھ گورنمنٹ انویسیج کر رہی ہے. اور اسی طرح جو گورنمنٹ کے دوسرے جو سیکٹرز ہیں, انڈسٹریل سیکٹر کو ود ہولڈنگ ٹیکس میں, سیلز ٹیکس میں بے شمار ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں. خاص طور پہ جو ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس نے جو کرنٹ فائنینشیل ایئر چل رہا ہے اس میں اوور 9% گروتھ ہے. آٹو سیکٹر میں گورنمنٹ نے جو FAD ہے یہ اس میں کمی کی ہے, چھوٹی گاڑیوں پہ اس کو ختم کیا ہے, اور اس سے ہماری آٹو گاڑیاں بھی سستی ہوں گی. اور نمبر 2 جو انٹرنیٹ سروس ہے اس پر ٹیکس تو نہیں بڑھایا, لیکن جو میسیجز اور 3 منٹ سے اوپر جو ٹیلی فون کالز ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھائے ہیں. بینکوں کی ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے اس پہ 40% کمی کی ہے. اسٹاک ایکسچینجز کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس جو ہے ایگزسٹنگ جو تھا اس کو 17% سے 12.5% پہ لے کے آئے ہیں. ان کے ود ہولڈنگ ٹیکس میں بھی کمی کی ہے.
اور ان کی جو اسٹاک ایکسچینجز پہ جو ہمارا جو کرنٹ کنسٹرکشن کا جو گورنمنٹ کا کنسیشنل یا جو پروموٹ کر رہی ہے پروجیکٹ جس میں کہ جاب کریشن ہو، اس میں بہت ساری 40-50 انڈسٹریز سے ریلیٹڈ ہیں. اسٹیل انڈسٹری ہے، سیمنٹ انڈسٹری ہے، اور آٹو سیکٹر ہے، ایگریکلچر جو آپ نے دیکھا ہے ٹریکٹرز کی پروڈکشن اوور 60% ہوئی ہے. تو اس میں جو گورنمنٹ کا ڈیولپمنٹ کا فوکس ہے، ایز دی گورنمنٹ سیز کہ انہوں نے اکانومی کو اسٹیبلائز کر لیا ہے، اب فوکس ہے گروتھ کے اوپر، اور اس کے اوپر انہوں نے کنسیشنز دی ہیں کہ انڈسٹری کام کرے، جابس کریشنز ہوں. اور ابھی بھی انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے 20 بلین یعنی کہ 2 کروڑ سے پلس جاب کے لاسز ہوئے تھے، جن میں سے باقی ریکوری ہو گئی ہے، تقریباً 2-2.5 ملین جابس جو ہیں انہیں ہو جائیں گے. تو اکانومی کے اس یعنی کہ جو انسینٹیوز ہیں ان کے ساتھ بہت جلدی اس کو کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. منیمم ویج جو ہے گورنمنٹ نے 20,000 کی ہے. گورنمنٹ سیلریڈ امپلائیز اور پینشنرز کی تنخواہ جو 10% ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس انکریز سے سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ نہیں. لیکن انفلیشنری پریشرز جو ہیں ظاہری طور پہ فوری طور پہ کم نظر ہوتے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے. گورنمنٹ ول ریلائی بائی اینڈ لارج آن انڈائریکٹ ٹیکسیشن. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا اتنی دیر میں چاہے ملاحظہ کیجئے اور ہم میاں صاحب سے گفتگو کا دوبارہ بحال کرتے ہیں. میاں صاحب، یہ ٹیکس والا تو آپ نے، تنخواہ والا تو آپ نے ایشو بہت اچھا ریز کیا کہ جناب 10% کا ریز جو ہے آفٹر 3 ایئرز دیٹ از ٹو منیمل نا. تو اس کا مطلب ہے کہ بیسکس میں تو 10% ہوگی، لیکن جو مہنگائی کا الاؤنس جو ہے وہ بھی تو سرکار اس میں دیے ہوئے ہے نا جی 25-30%. لیکن میں آپ کو بتاؤں رضی صاحب، پاکستان میں جو ہے نا غیر حقیقی ویجز جو ہے نا اس کی وجہ سے پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ ایک ملازم کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ بھی ہے نا تو وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا اپنے بچے پڑھانا، اور وہ اس کا گھر کا خرچ نہیں چلا سکتا. تو لہٰذا میرے نزدیک جو ہے نا ایک چھوٹے ملازم کو جو ہے نا کم از کم اس کی تنخواہ 40 سے 50 ہزار روپے ہونی چاہیے، اور گریڈ 17 سے اوپر یا 16 سے 17 سے اوپر جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کے قریب تنخواہ ہونی چاہیے، پھر وہ مینیج کر سکتے ہیں. تو جو 1 لاکھ روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں اور ہینڈ اوور ان کے آپ نے کیے ہوئے کروڑوں روپے، تو وہ تو پھر کرپشن کو رواج دے گا. کو ظاہر ہے وہ ان اٹریکشن ہوتی ہے، وہ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ مینیج ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے آپ کو حقیقی ویجز جو ہیں وہ مقرر کرنے چاہیے. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ حکومت نے جو ہے اپنے طور پر کوشش تو کی ہے بہتری لانے کی، لیکن بجٹ جو ہوتا ہے نا میرے نزدیک یہ بڑے عرصے سے ہم اس کو عوامی بجٹ تو کہتے ہیں لیکن یہ کبھی عوام کا بجٹ نہیں ہوتا. حکومت نے آپ پہ بھی ٹیکس لگا دیا. میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے. ہوا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف گئے ہیں، اور ڈیجیٹل میڈیا کے اندر استعمال ہوتا ہے ڈیٹا اور انٹرنیٹ، اور وہ انٹرنیٹ اور ڈیٹا اور کلاؤڈس جو ہے وہ سارا کچھ وہ مہنگا ہونے جا رہا ہے. نہیں، موبائل سروسز پہ انہوں نے ڈیوٹی کم نہیں کی. نہیں، موبائل سروسز پہ بڑھائی ہے ڈیوٹی. اچھا، موبائل سروسز پہ بڑھائی ہیں انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے، وہ جو 3 منٹ سے اوپر کی کال پہ ود ہولڈنگ ٹیکس انہوں نے کم کیا. ہاں، وہ انسٹرومنٹ پہ کم کیا ہے جو ٹیکس لگ گیا تھا، اور وہ موبائل سستے ہو جائیں گے. موبائل سستے ہو جائیں گے. لیکن پاکستان میں موبائل اسمبلنگ شروع ہو چکی تھی، اس کو سستا نہ کرتے پاکستان کا اپنا لوکل اسمبل جو ہے وہ استعمال ہوتا. بات جانیے. ہاں، تو ایک تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم جو ہے نا اس بجٹ سے پہلے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ سارے لوگ اس سے خوش ہوں گے، ایسا بجٹ ہم لے کے آئیں گے. تو انہوں نے میرا خیال تھوڑی کوشش کی ہے کہ سارے سیکٹرز کو جو ہے وہ لالی پاپ دیا جائے، ہلکا سا موسیقی چھیڑی جائے، آگے چل کے ہوگا. اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ یہ کبھی بھی عوامی بجٹ نہیں رہا. حکومتیں جو ہے نا وہ اپنے کاروبار مملکت چلانے کے لیے جو ہے نا حساب کتاب رکھتی ہیں. کبھی کسی چیز میں اضافہ کر دیا، کبھی کسی چیز میں کمی کر دی، اور ادھر سے نکال کے ادھر کر دیا، ادھر سے نکال کر ادھر کر دیا. اصل میں میرے نزدیک عوامی بجٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ عوامی پالیسیز لے کر آئیں جس سے بجٹ میں اس کا عکس نظر آئے کہ ان معاملات کی وجہ سے یہ بہتری آئیں گی، عوام میں یہ اس طرح سے بہتر. آپ سارا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، عمومی طور پر بجٹ جو ہے نا وہ ایک ٹیکس کلیکشن ہے کہ آپ کس طریقے سے امور مملکت چلانے کے لیے کہاں سے پیسے لے کے کہاں خرچ کریں گے اور کہاں سے لے کے کہاں ادائیگیاں کریں گے. تو اس سے ہم باہر نہیں آ رہے. عوام کو تو صرف جو ہے نا ہم دکھاوے کے لیے دیتے ہیں جی اچھا تاڑے واسطے اتنا ترقیاتی بجٹ رہا دیتا ہے، تاڑے سگریٹ مہنگے کر دیتے ہیں تو دالاں تاڑیاں شاید سستی ہو جائے. تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا معاملات لوگوں کا اسی وجہ سے لوگ لا تعلق ہو گئے ہیں، انریلیونٹ ہو سسٹم سے. ٹھیک ہو گیا. ہم دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف. چوہی صاحب، آپ کے کچھ پوائنٹس اس وقت ادھورے رہ گئے تھے لاسٹ راؤنڈ کے اندر، میں چاہ رہا ہوں اب آپ انہیں مکمل کر لیں.
میں اس میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کی جو بنیادی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی عوام کو جو بنیادی سہولیات ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ صحت کے معاملات وہ دینا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس بجٹ میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ سب سے کم مختص کیے گئے فنڈز. جب تک آپ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی حکومت نہیں لے گی, پرائیویٹ سیکٹر کے پاس رہے گی, تب تک اس ملک میں ترقی کا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بات روز روشن کی طرح ڈیسائیڈڈ ہے کہ جی ہیلتھ, اور یہ ہوتا بھی ایسے اسلام میں لے لیں, ان کے یہ بنیادی سہولتیں ہیں, آپ اتنے ٹیکس لے رہے ہیں, آپ کسی کو تعلیم اور جو ہے نا وہ صحت کی سہولتیں میسر نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی, یا جو بھی ان کے اوپر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا ہے, یا ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, یا اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ان کو فوکس کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہیلتھ کو ٹیک اوور کر لیں, گورنمنٹ ایجوکیشن کو ٹیک اوور کر لے اور یہ مکمل طور پہ اس کی رسپانسبل بن جائے, اور وہ ایک ایسی جامع انڈسٹری پالیسی لے آئے اور اس کے بعد فری اکانومی کر دے کہ جی جو مرضی آپ امپورٹ کریں اور جو مرضی آپ ایکسپورٹ کریں, تو آپ کا ملک میں سمجھتا ہوں 5 سالوں میں $100 بلین تک بھی ایکسپورٹ جا سکتی ہے. مگر جب آپ کے پاس کچھ ہوگا نہیں, آپ جب صرف لوگوں کو جو آپ کے 40% جو پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ 15,000 سے لے کے 40,000 تک کی سیلری لیتی ہے, جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, جن کے اخراجات اس سے ڈبل ہیں, تو آپ 260 ارب روپے احساس پروگرام میں کام چوروں کے لیے اور رشوت کے لیے رکھنے ہیں, جبکہ آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. تو یہ اس پالیسی کی بھی میرا خیال ہے کہ عوام میں کوئی سمجھ نہ آنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 640 ارب سے اب 900 ارب پہ ڈیولپمنٹ بجٹ چلا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ اینالائز کریں اس انڈسٹری کے اندر جو پاکستان میں اویلیبل ہے, تو آپ اتنے قرض لے کے آپ نے ایک دم ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے نا وہ 40% تک بڑھا دیا ہے, اس میں 40% اس میں بڑھا دیا ہے. تو آپ ایکسپورٹ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا مزید ورلڈ بینک کے پاس جانا ہے, مزید آپ نے لون لینے ہیں, یا آپ نے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہے. آپ نے خود بجٹ میں شوکت صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جی ہمارے ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے ایشو ہیں, 180% تک انکریز ہو گئی ہے ہر چیز. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ ایک سال میں آپ کی 180% تک انکریز فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ہو گیا ہے, تو اس کی کیا پالیسی دی ہے انہوں نے فوڈ سیکیورٹی کی. تو جامع اور لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے, ریسرچ بیس پالیسی کی ضرورت ہے ملک کے اندر. اب آپ دیکھیں اگر آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے نا, تو آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آپ کے ملک کی ساری انڈسٹری اٹھا کے وہ لے گئے اور وہ کہاں پہ چلا گیا. تو آپ کی پالیسی دیں گے تو یہ سسٹم آئے گا نا. بالکل ٹھیک ہے. چوہی صاحب یہ بتائیے, آپ نان ٹریڈیشنل آئٹم کے ایک نان ٹریڈیشنل مارکیٹ کو ایکسپورٹر ہیں, رائٹ, افریقہ کی مارکیٹ کے لیے ہیں. کچھ آپ کو نظر آیا ہے, کیونکہ بڑا اس سے پہلے رزاق داؤد صاحب نے ڈھول بجایا تھا کہ ہم نان ٹریڈیشنل آئٹم کے لیے نان ٹریڈیشنل مارکیٹ تک جانے کو بہت انکریج کریں گے, تو کچھ اس میں ہوا؟ سر اس میں کچھ بھی نہیں ہوا. میں ابھی الحمدللہ پچھلے دنوں میں باہر گیا ہوا تھا نائجر میں, وہاں سے $10 ملین کے میں نے کانٹیکٹ کیے ہیں پاکستان کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. اور وہاں سے مختلف لوگوں کو کروائے. جی میں نے ایک MOU سائن کیے ہیں جو اس میں 5-6 انڈسٹریز کے کیے ہیں. اور اب وہاں سے ایک سیریسنس اس کی یہ ہے کہ پریزیڈنٹ نے وہاں سے ایک ڈیلیگیشن ڈپیوٹ کیا ہے جو 16 تاریخ کو فیڈرل منسٹرز 2-3 آ رہے ہیں, جس میں ہمارا ساتھ آ رہے ہیں. نائجر کے پریزیڈنٹ صاحب نے کیا ہے, جی ہمارے نے کہاں کرنا ہے. تو وہ 2-3 فیڈرل منسٹر آ رہے ہیں, ان کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے 1-2 لوگ آ رہے ہیں, ہمارے امبیسڈر صاحب ساتھ آ رہے ہیں. اور یہاں پہ جن لوگوں کے بہاف پہ میں نے ان سے بات کرائی, ویبنر میں میٹنگز کروائیں, ان کی فیکٹریز وزٹ ہو رہی ہیں, اور پریکٹیکلی میرا خیال ہے کہ 2-4 لاکھ کے آرڈرز پلیس بھی ہو گئے ہیں. تو وہ مارکیٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی اس کے اوپر جو پارٹیسپیشن ہے وہ 5% سے بھی کم ہے. یہ ہم نے یا بزنس کمیونٹی نے یا لوگوں نے خود کرنی ہے. ایسی ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل مارکیٹ, میں تو کہتا ہوں کہ ہمیشہ مارکیٹ کا اگر آپ کے پاس ہے نا, آپ نے 5 سال بعد بھی وہیں جانا ہے. آپ کو چاہیے کہ ہر اس ملک کے ساتھ FTA سائن کریں جن کی ایکسپورٹ نہیں ہے, جن کی امپورٹ ہے, اور آپ کی ایکسپورٹ ہے وہاں پہ, تو آپ ان کے ساتھ FTA سائن کریں. مثلا یہ ویسٹ افریقہ ہے, ان کا آپس میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے,
15-16 मुल्क है, वेस्ट अफ्रीका का एक अपनी बॉडी है, उसके साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें, आपकी वहाँ से इंपोर्ट ही नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसे काम करने का ना वक्त है ना उनकी तरजीहात हैं कि आप FTA उन मुल्कों के साथ साइन करें जिनसे आपकी इंपोर्ट नहीं है। वहाँ पे आपकी जो प्राइस है, जो कमोडिटी यहाँ से जाती है, वो इंडिया के साथ, चाइना के साथ उसकी कंपैरेटिबिलिटी इस तरह बने कि जी वो 20-20, 30-30% हम टैक्स हमारी प्रोडक्ट पे वहाँ पे टेस्ट है और उनको फ्री है। तो आप उन मुल्कों के साथ वो जो गैर रवायती मंडियाँ हैं वो इसी तरह ही इस्टेब्लिश हो सकती हैं कि जी आप उन मुल्कों को फोकस करें और तरजीही बुनियादों पे उन मुल्कों के साथ आप FTA साइन करें, उन मुल्कों के साथ अपने तजारती ताल्लुकात गवर्नमेंट लेवल पे ठीक करें ताकि वहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जो है वो जा सके, हम कंपैरेटिवली हम मुकाबला कर सकें अपने कंपटीटर का, इंडिया का या चाइना का, कि वहाँ या बांग्लादेश का हमारी वहाँ प्रोडक्ट्स जा सकती हैं। तो ऐसी इस किस्म की कोई पॉलिसी और कोई सहूलत गवर्नमेंट नहीं दे रही। तो उस मंडियों का जो जिक्र आप, जो रज़ाक दाऊद साहब का आपने जिक्र किया था, 0% पार्टिसिपेशन है टैक्स के अंदर उन चीज़ों की। जी बिल्कुल 0% है। और अपना वापस चलते हैं मिर्ज़ा साहब की तरफ। आसिफ बेग मिर्ज़ा साहब, गोइंग फॉरवर्ड देखिए हमारे यहाँ अवाम के कॉन्फिडेंस का जो पैरामीटर है, कम से कम पिछले 3 दिहाइयों से तो मैं देख रहा हूँ, पहले स्टॉक मार्केट उबलती है और स्टॉक मार्केट उबलने के बाद फिर प्रॉपर्टी उठती है और फिर लोग इंडस्ट्री में जाते हैं। ये 3 सर्कल है और उसके बाद फिर ब्रेक आ जाती है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के उबलने का क्या हम समझ लें कि वो जो हर दिहाई के आगाज़ में ही एक दूसरे या तीसरे, हर दिहाई के दूसरे या तीसरे साल में एक बूम आया जाया करता है, उसकी तैयारी हुआ चाहती है और इस दफ़ा मार्केट 54,000 से नहीं पलटेगी बल्कि आगे को चलेगी? नहीं रजी साहब, इस पर देखें कि स्टॉक मार्केट इज़ ए डिफरेंट एसेट क्लास। स्टॉक मार्केट जो है, इसका जो परफॉर्मेंस है, दैट इज़ बाय एंड लार्ज टू ए ग्रेट एक्सटेंट इज़ डिपेंडेंट ऑन परसेप्शन। ये फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को फैक्टर इन करके अपनी प्राइसिंग करती है। लेकिन ये सबसे स्मार्ट प्लेयर्स हैं, हज़ारों बंदे जो हैं इसको एनालाइज कर रहे होते हैं, कोई इस पर किसी प्राइस के ऊपर सेलर है, कोई बायर है, और एक बड़ी कंपैरेटिव प्राइसिंग उसमें होती है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इस तरह होगा, लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान में है। ये थोड़ी सी जो डिस्कशन अभी हुई है, मैं इसको रैशनलाइज करना चाहूँगा। प्रॉब्लम ये है कि हम जब बात कर रहे हैं, ये हर मुल्क की इकॉनमी जो है दैट इज़ रिलायंट ऑन टैक्स कलेक्शन, जो वही सस्टेनेबल होती है कि अपना रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े। अनफॉर्चुनेटली हमारी करेंसी की डेप्रिसिएशन से हमारा जो डेट है वो उसके काफ़ी बढ़ा है, और 87.5% जो आपकी GDP टैक्स टू GDP रेशो 87.5%, जो गवर्नमेंट के जो लॉ है उसके अंदर वी हैव टू कीप इट टू 60%। तो इसके अंदर वन ऑफ द रीजंस वो यही है कि हमारी रेवेन्यू कलेक्शन की शॉर्टफॉल होती है और डीवैल्यूएशन से हमारा डेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इसमें अब बात ये है कि लोगों को टैक्स देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो बेस है वो ब्रॉडन हो, जो गवर्नमेंट कम से कम थ्योरेटिकली जो कह रही है। मैं बाहर रहा हूँ, आई हैव सीन पैलेस्टीनियंस फ्यू डेकेड्स बिफोर, जिनका मुल्क नहीं है, उनको पता होता है कि मुल्क की क्या कीमत होती है। तो दिस कॉस्ट वी हैव टू पे फॉर लिविंग इन पाकिस्तान। नंबर 2, ये जो हमारी है कि जो स्टॉक मार्केट के बाद ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये रिलेटेड हो गई है रियल एस्टेट के साथ। ये तमाम मुल्कों के अंदर ये लोअर इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त चल रहा है तकरीबन पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में कि 7% के ऊपर बेस रेट है, उसके अंदर इसके अंदर ये एक डिफरेंट एसेट क्लास है जिसमें हमारे लोग कल्चरली भी और उनको लॉसेस भी नहीं होते, या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको काफ़ी सारे गेंस भी हो जाते हैं। तो इसमें इसको अपना रखना चाहते हैं। लेकिन अब ये है कि इंडस्ट्री का पहिया चलना चाहिए। इंडस्ट्री का पहिया चले यानी कि इसमें हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स, जिसमें हमने इन्होंने बाय द वे ये टूरिज़म रिलेटेड और इस किस्म की और बहुत सारी सर्विसेज के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लाइमेट चेंज के ऊपर पैसे प्रोवाइड किए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर उन टैक्स की छूट दी है। ये सारी स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो इससे जो है गवर्नमेंट का, इन्होंने तकरीबन बाय एंड लार्ज तमाम सेक्टर्स को टच किया है। देखना ये है कि जो हमारे अंदर जो गवर्नमेंट, नंबर 2 ये जो हेल्थ की बात हुई है या एजुकेशन की, ये जो डिविजिबल पूल है अराउंड 59-60% ऑफ द गवर्नमेंट का जो रेवेन्यूज़ है ये अल्टीमेटली सूबों में डिवाइड होने हैं। हेल्थ एजुकेशन जो है प्राइमरीली ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है सूबों की है। ये इसीलिए इसका जो साइज़ फेडरल बजट में है वो थोड़ा सा कम नज़र आता है उसका, लेकिन सूबों का इसका बजट का साइज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और फोकस और प्रायोरिटी में भी ये बात आनी चाहिए। लेकिन
میں یہ اس کو توقع کروں گا کہ اب جو حالات جا رہے ہیں, جو کمپٹیشن ہے دنیا کے اندر, اور جو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بلیک ہول ہے, سرکولر ڈیٹ, اس کو مینیج کرنا, اسٹیٹ اینٹیز کی فسکل بلیڈنگ ہو رہی ہیں اس کو کنٹرول کرنا, اور ریونیو کلیکشن کو بڑھانا, ایکسپورٹس کو خاص طور پہ سسٹینیبل گروتھ کے لیے بڑھانا بہت ضروری ہے. لیکن اس میں ہمیں سب کو دیکھنا پڑے گا. گروتھ تو میرا خیال ہے ان پالیسیز کی وجہ سے ہم اچیو کر دیں گے. کوالٹی آف گروتھ دیٹ ہیز ٹو بی اینالائزڈ. اگر اس کا ڈسٹریبیوشنل افیکٹ ایکولائز نہیں ہوتا, تمام طبقے اس میں انکلوسیو نہیں ہوتے یا سسٹینیبل نہیں ہوتی, اٹ ول بی اے چیلنجنگ کنڈیشن. لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پی ایس ڈی پی کی اسپینڈنگ, اس یہ کرنٹ فائنانس کے لیے چل رہا ہے, اس میں فائنانس منسٹر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ 650 بلین کا ٹارگٹ تھا, تقریباً 350 بلین خرچ ہوئے ہیں. اگر ہم اس کو ایلوکیشن کو فلی اسپینڈ نہیں کریں گے, یوٹیلائز نہیں کریں گے, تو اس کے جو تھیوریٹیکلی ایکسپیکٹڈ جو فوائد ہیں وہ اچیو نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. جو آپ اگر تمام شعبوں کو ٹچ نہیں کریں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا پازیٹیو کام کیا ہے حکومت نے, جو اکانومی کے تمام شعبوں کو ٹچ کیا ہے اس بجٹ کے اندر, یا کم از کم کوشش ضرور کی ہے. اب ظاہر ہے کہ 6 ارب ڈالر مالیت کا ML1 جو ہے, اگر حکومت اس کے لیے 9 ارب روپے ایلوکیٹ کرتی ہے تو چلیں ٹچ تو کیا ہے نا انہوں نے. وہ حکومت کی کہیں پرائرٹی میں تو ایگزسٹ کرتا ہے نا. بریک پہ جا رہے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انہی احباب سے اگلا آدھا گھنٹہ گفتگو جاری رہے گی. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کے اوپر جو ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے بجٹ کے اوپر, فیڈرل بجٹ کے حوالے سے, اور فیڈرل بجٹ 2021-22 اور اس کے پروز اینڈ کون کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری ظفر محمود صاحب, میاں حبیب صاحب اور آصف بیگ مرزا صاحب. میاں حبیب صاحب کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آصف بیگ مرزا صاحب نے اپنے آرگومنٹ بریک سے پہلے مکمل کر لیے تھے. میاں حبیب صاحب, گوئنگ فارورڈ دیکھیے, آپ تعلیم کی بات تو کرتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے کم ہے, لیکن اس تعلیم کے نتیجے میں جو بچے نے باہر نکلنا ہے تربیت لے کے, اس کو جاب بھی تو دینی ہے نا. جاب کریشن کے حوالے سے مجھے بہت کم اقدامات نظر آئے ہیں. وہ جو ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہوتا ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ بزنس کو دیں گے اور بزنس جو ہے وہ لوگوں کو روزگار دے گا, انڈسٹری روزگار دے گی. سرکار نے براہ راست کوئی ایسا کام نہیں کیا سر. اچھا, میرا خیال ہے کہ حکومت کی پالیسی جو ہے نا وہ سرکاری ملازمتیں نہ دینے کی ہے. وہ چونکہ پہلے ہی برڈن اتنا زیادہ ہے, سرکاری جتنے ادارے ہیں وہ خسارے کا شکار ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے وہ کوئی نئی سرکاری سطح پر کچھ جاب کریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ سارا ان کا فوکس جو ہے نا وہ انڈسٹری پر ہے, وہ ان کا جو ہے وہ ٹورزم پر ہے, اور پرائیویٹ جابز پر ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا حوصلہ دیا جائے اور ان کی سرمایہ کاری سے جو ہے جاب کریشن ہو, ان کا سارا فوکس ہے. لیکن مجھے چونکہ میں پولیٹیکل رپورٹر ہوں, مجھے اس بجٹ میں جو ہے نا سب سے زیادہ اہم جو چیز لگی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے اگلے الیکشن کی جو تیاریاں شروع کر دی ہیں. اس بجٹ سے مجھے اسمیل آ رہی ہے کہ یہ ان کا ایک سیاسی بجٹ تھا, اور انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے نا وہ آئندہ کے لیے اپنی ترجیحات کا تعین کیا ہے. وہ 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں اس میں. ایک تو جو ہے مردم شماری جو ہے وہ اس کے لیے پیسے رکھیں, اور اگلے سال جو ہے وہ مردم شماری ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری پر ہوگا, اور اس کے لیے جو ہے وہ نئی حلقہ بندی ہوئیں گی. یہ جب فیصلہ ہوا تھا مردم شماری کا تو اس پہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگلا الیکشن پچھلی مردم شماری پہ ہی ہوگا, یہ مجھے یاد ہے. چلیں, میرا ایک اندازہ تھا کہ اس میں نئے ووٹر انڈکٹ ہوں گے, ظاہر لازمی بات ہے. اور پھر دوسرا جو ہمارے اوورسیز ووٹر ہیں ان کے لیے جو ہے, اور پھر تو اس کے دو, ایک تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے, اور دوسرا جو ہے ان سے جو ذر مبادلہ کے بھی آنے کی توقع ہے. اور تیسرا جو اس میں تھا کہ اس حکومت نے بلدیاتی الیکشن کے لیے جو ہے وہ پیسے رکھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس سال یا اگلے سال کے شروع میں بلدیاتی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, اور اس میں بھی ایک ایکٹیویٹیز ہوگی, اور اس کے لیے بھی کچھ حکومت جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا چاہ رہی ہے
کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم بہتر لگے. ہمیشہ پہلے جو ہوتا تھا وہ آخری 2 بجٹ جو ہوتے ہیں 2 سال جو ہوتے ہیں وہ حکومت کے ہوتے ہیں کہ وہ ان میں جو ہے وہ اتنا کا کام کر جائے کہ آنے والے ٹینور کے لیے لوگوں کو دکھا سکیں کہ یہ ہماری کارکردگی ہے, اس بنا پر ہم ووٹ دیں گے. اچھا, ایجوکیشن کی بات آپ نے کی, میں اس حق میں ہوں کہ حکومت کو چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جس طریقے سے عطاء رحمان صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا تھا بیرون ملک اسکالرشپ کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دیے جاتے تھے, اس میں اس کو انہاس کرنا چاہیے تھا, اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے تھا تاکہ پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی آئے, نئی تعلیم آئے, جدت آئے پاکستان کے اندر. ہم جو یہ نچلے لیول پر جو ہے وہ کلرک پیدا کرنے والی ایجوکیشن سے تھوڑا ہمیں بھی اوپر جانا چاہیے. لیکن البتہ جو صوبائی بجٹ آئے گا اس میں شاید کوئی اس میں بہتری کی گنجائش ہے. البتہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا حکومت کی طرف سے ایک انیشیٹو ہے. عام لوگوں کے لیے جو ہے یقین کریں کہ اس میں بہت زیادہ جن لوگوں کے ہیلتھ کارڈ بنے ہوئے ہیں, میرے ایک عزیز نے ابھی انہوں نے کارڈ تھا تو انہوں نے آپریشن کروایا اپنی اہلیہ کا, تو تقریباً کوئی 1.25 لاکھ روپیہ اس پہ خرچ آیا, تو اس کو بھی 1000 روپیہ انہوں نے ساتھ کرائے کا دے کے کہا کہ جی آپ گھر چلے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں تمام لوگوں کو جو مستحق ہیں ان کو, تو یہ بہت بڑی ایک ریلیف ہوگی عوام کے لیے. تو یہ اس کا جو ہے اگلے الیکشن میں بھی فرق پڑے گا, اور خاص کر کے جو کے پی میں پی ٹی آئی بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے وہاں ہیلتھ کارڈ کا جو سسٹم ہے اس میں بہت لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف ملا, اور دوسرا اس میں انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور خاص کر کے پولیس میں ریفارم جو کی تھی اس میں, اگر یہ پنجاب میں یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی سارا ان کو جو ہے وہ فائدہ ایڈوانٹیج مل جائے گا یہ اس حوالے سے. اور بہت اچھی بات کہی آپ نے. چوئی صاحب آگے چلتے ہیں. برآمدات کے حوالے سے تو کچھ نہیں ہے. لوکل آپ کے خیال میں نان ٹریڈیشنل, حالانکہ سرکار نے اس کا ڈھنڈورا پیٹا تھا, لیکن یہ بتائیے گا کہ جب سرکار اتنا کچھ خرچ کرنے جا رہی ہے تو پھر مطلب ٹیکنیکل سا سوال ہے, زر مبادلہ کا افراط زر تو 8% پہ نہیں رہ سکے گی, اور ہیڈ لائن انفلیشن ہم 8% پہ نہیں رکھ سکیں گے. یہ میں آصف بیگ مرزا صاحب سے سوال کروں گا. آپ سے یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ٹریڈرز جو ہیں چوئی صاحب جی سڑکوں پہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے, یا کسی نہ کسی حد تک ان کے مطالبات کو ایڈریس کر دیا گیا؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلی بات جو ڈیفرنٹ چیمبرز یا ایسوسیشن نے جو ریکویسٹ کی ہوئی تھی اس میں چند ایک چیزیں تھیں جس میں ہم نے پرپوز کیا تھا کہ زیرو ریٹڈ جو انڈسٹری ہے وہ بڑھائی جائے, جس طرح لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا, لیکن اس کے اوپر بھی حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا. پھر ہم نے کہا تھا جی ریفنڈ کے اندر تقریر میں تو کوئی ذکر نہیں ہے پورے بجٹ میں. ہم نے کہا تھا جی ریفنڈ کے اندر تھوڑا سا اس کو اسٹیم لائن کریں تاکہ لوگوں کو جو کیش کے ایشو ہیں, کیش فلو کے ایشو ہیں وہ سالو ہوں, اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. پھر ہم نے کہا تھا کہ جی آپ ایٹ لیسٹ سیل ٹیکس کو 1-2% ریڈیوس کر دیں, اور تاکہ آپ کا نیٹ پڑے اور آپ کی جو ہے نا وہ ویلیو بن جائے. انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. پھر جو ایڈیشنل سیل ٹیکس تھا اس کے اوپر بھی ہماری ریکمنڈیشن تھی, وہ بھی نہیں ہوئی ہے. پھر ویلیویشن کے ایشو تھے, ویلیویشن کے اوپر انہوں نے اتھارٹیز جو ہے نا وہ دے دی ہیں کلیکٹرز کو, اور ان کو کہ جی آپ ایٹ دی اسپاٹ جو ہے نا اس بجٹ کے اندر دی ہیں کہ جی آپ ایٹ دی اسپاٹ جو ہے اس کی ویلیویشن کر سکتے ہیں, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جی کرپشن بھی بڑھے گی, اور جس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ اتھارٹیز جب دے دیتے ہیں اس لیول پہ لوگوں کو, آپ اس کی قانون سازی کر دیں, کوئی اس کا ایک سٹرکچر بنا دیں جس کے مطابق یہ ڈیسیژن ہوں, نہ کہ آپ اتھارٹیز اس طرح مستفیض کر دیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ جی انرجی کاسٹ تھوڑی کم کریں تاکہ کم از کم انڈسٹری کے لیے ہم جو ہے نا وہ کمپیٹ کر سکیں اپنے جو ہے نا دوسرے جو کمپیٹیٹر ہیں ان کو, تو اس کے اوپر بھی کوئی انہوں نے نہیں سوچا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا کہ جی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر آپ کم از کم کچھ نہ کچھ سٹیپس لیں, اور ٹیکسیشن کے مد میں اور یہ سارا سسٹم اس کو تھوڑا ایزی کریں. تو ابھی انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ جی اگلے 2 سال ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر جو پالیسی آئی ہوئی ہے وہی کنٹینیو رہے گی. اس میں کوئی رد و بدل اس میں نہیں کیا گیا, بلکہ اس کو اسپیسیفکلی یہ کہا گیا اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا, میں نے یہ چیزیں اس لیے بتائی ہیں کہ اس کی روشنی میں آپ کے کویشچن کا میں آنسر دینا چاہتا ہوں کہ جو چھوٹا ٹریڈر ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے
کوئی اسپیشل چیز انہوں نے اناؤنس نہیں کی، یا تو کوئی ایسی جامع ٹیکس پالیسی دے دی جاتی جس میں وہ سب لوگ جو ہے نا وہ خوش ہو کے اس کے اندر آ جاتے، یا ایسا پلان دے دیا جاتا کہ جی اب جو ریکوری کا سسٹم ہے وہ اس کو کیسے اب کریں گے۔ اب بڑے انڈسٹری کے لیے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جی تھرڈ پارٹی آڈٹ کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے، اور جو انٹرنل ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی انٹرفیئرنس کم ہو جائے گی، اور تھرڈ پارٹی جو آڈٹ ہوگا اور اس کے اوپر سزائیں سخت کر دی ہیں کہ جی اگر وہ صحیح آڈٹ نہیں کریں گے تو ان کو بھی جیل ہوگی، اور اگر وہ پراپر رزلٹ اچھا نہیں آئے گا تو اس کو بھی جیل ہوگی۔ تو وہ ابھی چونکہ اس کی تفصیلات آئیں گی تو اس سے پتہ چلے گا، مگر ایس ایم ای کے لیے یا جو چھوٹا تاجر ہے اس کے لیے جو کہ ریلیف بظاہر نظر نہیں آ رہا، اور چونکہ یہ بجٹ محض یہ 30 جون سے نہیں ہے، یہ ہر 2-3 مہینے بعد اس میں ایک ایسا رواجہ کرے گا اور چیزوں کے اوپر وہ بڑھا دیا کریں گے، جس چیز کے اوپر بھی یہ ہمیشہ پہلے بھی رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ پورا سال اسی بجٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں رہنا، آگے اس کو چینج کرتے رہنا ہے۔ تو فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ جو تاجر ہے وہ ابھی مارکیٹ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کو جو چیزیں ابھی مل رہی ہیں اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ جب تک کرونا کا سسٹم ہے اور جب تک یہ سارا سسٹم ہے تو چھوٹا تاجر جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ اس اگلے 6 مہینے میں اگر انہوں نے کوئی واضح پالیسی نہ دی فردر تو پھر شاید وہ ایجیٹیشن کے اوپر آ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مرزا صاحب، 8% آپ نے انفلیشن رکھنے کے ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ سپینڈنگ پہ جا رہے ہیں ہیوی قسم کی۔ پچھلے کہا جا رہا ہے کہ پچھلے مالی سال میں 2 ٹریلین روپیز جو ہے وہ آپ نے پمپمنٹ کیا انڈسٹری کے اندر، جس کی وجہ سے انڈسٹری نے کچھ لائف شو کی ہے۔ تو اگر آپ نے اب اس کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے اور نمبر آف سیکٹر بھی بڑھانے ہیں تو کیا 8% پہ آپ افراط زر مینٹین کر پائیں گے اگلے سال کے لیے؟ میں رضی صاحب نے پہلے راؤنڈ میں کہہ چکا ہوں کہ انفلیشن اس سے کم نہیں ہوگی، سلائٹلی بڑھ بھی سکتی ہے، کیونکہ پی ایس ڈی پی میں آپ کو پتہ ہے صوبوں کو ملا کے فیڈرل کے ساتھ 2.1 ٹریلین کی گورنمنٹ سپینڈنگ ہے۔ تو گورنمنٹ سپینڈ اتنی بڑی جب سپینڈنگ ہوگی اور انفلیشن کے ساتھ اس کی انورس ریلیشن شپ ہے۔ اور یہ آپ بات کر رہے ہیں ملازمین کی تنخواہیں مطلب کہ رننگ ایکسپینڈیچر، کوئی نئے ڈیولپمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، جی نان پروڈکٹیو اور ایکسپینڈیچر۔ اس پہ آپ کے ساتھ ہے تقریباً پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تقریباً 1 ٹریلین روپیز کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انویسیج کیے جا رہے ہیں، جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ سیڈ منی ڈالے گی 70 بلین روپیز کے ایکولنٹ۔ تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسپینڈنگ کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 2، یہ جے پی مارگن کے پیپر کی میں نے بات کی جس میں پاکستان کو انہوں نے اسیس کیا ہے، وہ اس میں جو رسک اسائن کر رہے ہیں نا وہ اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ہمارے اس وقت ہم نے اس سال رائٹ بہت ساری دی ہے کہ ہمارے ایکسپیکٹڈ ریمیٹنسز جو ہیں انورڈ ریمیٹنسز وہ $29 بلین کے قریب ہوں گی۔ اگر وہ کہتے ہیں کووڈ سچویشن سے باہر آتے ہیں، ٹریول دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، حج عمرہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، یہ اور جو فارن ایکسچینج ریزروز کا جو بلڈ اپ ہوا ہے اس میں شاید وہ پیش رفت نہ ہو۔ نمبر 2، جب آپ کی اکانومی گرو کرے گی آپ کا نیچرلی امپورٹ کا ریکوائرمنٹ بڑھے گا۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ 152 سے 150 پلس آپ نے پچھلے 2 ہفتوں میں روپی کی قیمت ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی بہتر ہونے سے ڈالر کا ریکوائرمنٹ بڑھ گیا ہے۔ ڈالر کا ریکوائرمنٹ بڑھے گا تو آپ کے ایکسچینج ریٹ پہ بھی فرق آئے گا۔ اور نمبر 2، آئی ایم ویری کینڈیڈ ان سیئنگ کہ یہ جو ان کے تمام پازیٹیو انویسیجڈ بینیفٹس ہیں وہ فوری طور پہ 6 مہینوں میں سال میں نہیں ہوگا۔ ہر انویسٹمنٹ، ہر ڈیسیژن کا ایک جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ پروبیبلی ان کے بینیفٹس اگر جس طرح یہ خواہش کر رہے ہیں معاملات چلے آگے تو اس کو تقریباً 2 سال لگیں گے اس کے بینیفٹس کو ویزیبل ہوتے ہوئے، اور یہ میری ایک رائے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اسی سے ہی امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے۔ ہم نے بات کی گورنمنٹ کی پینشنز کی، آپ کو پتہ ہے 450 ارب روپے کے ایکولنٹ پینشن بل ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جو یعنی کہ اس کے جو جتنا بجٹ تھا نا اسپینڈنگ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں اس میں دفاع کی پینشن بھی ہم نے پارک کی ہوئی ہے سر، اور زیادہ شیئر 60% سے زیادہ ان کا ہے۔ اس سائز کا پینشن لائبلٹی جس میں پاپولیشن کی لائف ایکسپیکٹنسی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے ڈیو ٹو بیٹر ہیلتھ کنڈیشنز، اور جس میں نمبر آف کنٹریبیوٹرز کم ہوں، نمبر آف بینیفیشری زیادہ ہو، یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کے تحت ایک کمیٹی بنائی ہے جس کی ریفارمز کر رہی ہے، اور جو نئے گورنمنٹ امپلائیز ہوں گے ان کے ایک نئے پلانز کے تحت پینشن پلان جس طرح پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈیولپ کرنے کی شاید
پلان کو سامنے آئے. تو اس لیے یہ میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کے انفلیشن لیول کم نہیں ہوتے. اور نمبر 2 ایک سب سے بڑا رسک جو جے پی مورگن بھی مینشن کیا ہے کہ اور فائنانس منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہیز بیکم نیٹ امپورٹر آف فوڈ. اچھا اگر آپ فوڈ امپورٹ کرتے ہیں, ڈالر ڈیپریشیٹ ہو چکے ہیں, انٹرنیشنلی کموڈٹی پرائسز بڑھتی ہیں, اور اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا جو سب سے بڑا ہمارا امپورٹ بل ہے آئل, دیٹ از اوور $71. سر اس دفعہ آپ نے 1 ارب اور تقریباً 2 ارب کی کاٹن بھی امپورٹ کیا ہے جی. اپنا ٹیکسٹائل سیکٹر چلانے کے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا ایک ہینگ اوور ہوگا. نمبر 2 یہ بھائی نے ایک بات کی, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, کوالٹی آف ایجوکیشن. یہ ایک اسیسمنٹ ہے, $1 بلین آئی ٹی کی ایکسپورٹ بنانے کے لیے یو نیڈ ٹو پروڈیوس 40,000 پروگرامرز. آپ پروگرامرز ڈیولپ کریں گے, ہیومن کیپٹل ہوگا جس کی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ڈیلیور کر سکے. تو یہ ایک ریکوائرمنٹس ہیں چیلنجنگ, تو یو ول ہیو ٹو کریٹ انیبلنگ انوائرمنٹ. تو یہ ساری سچویشن ہے جس کے اندر ہماری اکانومی نے آگے بڑھنا ہے. تو اس لیے پرابلمس آگے نئے سے نئے آتے رہیں گے, چیلنجز بھی ہوں گے, نئے سولوشنز ڈھونڈنے ہوں گے, اور خاص طور پہ اسمارٹ سولوشنز ڈھونڈنے ہوں گے تاکہ لمیٹیڈ ریسورسز میں ہم کو اس کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں. اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے. پاکستان از دا 5th موسٹ پاپولس کنٹری ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے, پچھلے سال 45 لاکھ نئے بچے پیدا ہوئے ہیں. تو اس میں اگر ایک فیملی کا سائز 6 بندوں کی فیملی ہو تو ہمیں تقریباً اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جاب ہم کو کریٹ کرنے پڑیں گے. تو اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے میجر کنٹریبیوٹر ہوگا. گورنمنٹ کے امپلائیز جو پروڈکٹیو ہوں یا ریکوائرمنٹ ہوں جو ضرور کرنے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, میں اس کو کبھی نہیں کہوں گا, لیکن پوری رسپانسبلٹی گورنمنٹ شاید نہ اٹھا سکے. اور یقیناً نہیں اٹھاتی. دنیا کی کسی ڈیولپ اکانومی کے اندر ایسا نہیں ہوتا, گورنمنٹ صرف فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. مختصر دونوں احباب سے IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات مکمل نہیں ہوئے میاں صاحب, ٹھیک ہے, اور اس کے نتائج ابھی آئیں گے کچھ دنوں میں, 10-15 دنوں کے اندر. تو پھر ہو سکتا ہے کہ ٹیکسوں کے اندر ترامیم کرنی پڑے. تو یہ پھر کیا ہوا ہے آج؟ اچھا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان کا بجٹ بڑا ہی لا تعلق سا بجٹ ہوتا ہے. ہمارے تو یہاں بے اعتبارہ سا موسم ہے کہ کسی بھی غیر ملک کی طاقت کا ہم پہ پریشر پڑ گیا, حالات کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں, یا ملک کے اندر ہی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, ہم پہ کوئی پابندیاں لگ جاتی ہیں کچھ اور قسم کے. تو وہ استحکام جو ہوتا ہے نا ملکوں کے اندر, وہ اکانومی کو, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے. سرمایہ دار اور اکانومی جو ہوتی ہے نا, معیشت جو ہوتی ہے, وہ ایسا پرندہ ہے کہ وہ ذرا سا بھی اس کو خوف ہوگا نا تو وہ اڑ جائے گا, وہ کبھی بھی وہاں رسک نہیں لے گا. تو اس وجہ سے پاکستان کی اکانومی جو ہے نا, یہ تو مرہون منت ہوتی ہے غیر ملکی حالات پر بھی, پاکستان کے اندرونی استحکام پر بھی. تو لہذا اللہ نہ کرے کہ ابھی حالات تو اس طرف نہیں جاتے, انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اگلے 1-2 سال میں اور مزید حالات جو ہے مستحکم ہوں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی باہر سے کوئی اس قسم کا, جس طرح IMF کا کوئی, یا ہم امریکہ کو اڈے دینے کے معاملے میں ان کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, تو وہ کہیں ہم پہ کوئی اور طرح کی پابندیاں نہ لگا دیں, تو یہ اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا. اور وہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر ہمیں جو ہے مثلا وہ کہتے ہیں کہ آپ توانائی مہنگی کریں, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, تو وہ تو ہمیں مجبور کر دیں گے اور ہمیں کرنی پڑے گی. اور اس کا اثر جو ہے وہ نیچے تک گراس روٹ لیول تک جائے گا, انڈسٹری تو پھر نہیں اٹھ سکے گی. اسی طریقے سے اور کافی ساری ہماری ایکسپورٹ پہ پابندی لگ سکتی ہے, اور کافی ساری چیزیں. تو لہذا ہمیں تو جو ہے نا پل صراط پر سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس میں جو ہے بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ ان کا عمل دخل ہوتا ہے. ایسے ہی ہم آزادانہ طور پر جو ہے اپنے کوئی پالیسی مرتب نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, آزادانہ طور پہ پالیسی کی یہی بات سر. جب کوئی چیز فائنل ہی نہیں ہے, خاص طور پہ ٹیکسیشن کے حوالے سے چودھری صاحب, تو پھر ہم یہ کیا ایکسرسائز کرنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ IMF جو ہے وہ پاور اور فیول کی پرائسز میں اضافہ چاہتا ہے, جو ہم نے لکھ کے دیا تھا اس کو کہ جناب آپ کے ہم اس کو یہ کریں گے. اب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, یہ تو عوام پہ بڑا بوجھ پڑ جائے گا. تو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑا اصولی موقف اپنا لیا. تو پہلے لکھ کے کیوں دیا تھا جناب نے سائن کر کے؟ تو اب جناب وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کریں گے. اگر ہم اس کے نتیجے کے اندر نہیں ایگری کر پاتے, اور ظاہر ہے کہ پھر IMF کے پروگرام کو لات بھی کرانی پڑ سکتی ہے ہمیں, تو کیا کیا نظر آ رہا ہے اگلے 10 سے 15 دنوں کے اندر؟ دونوں سائڈیں اس بات پہ پہنچ گئی ہیں کہ پرائم منسٹر کال کریں IMF کی ہیڈ کو, تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. یور ٹیک سر. اچھا جی, اس میں یہ وہی بات ہے کہ جی جس طرح
कल जहांगीर तरीन साहब के केसेस वापस ले लिए गए, उन्होंने कहा हम तो ये कर रहे हैं ताकि और ये वो बजट वालिद पास हो ज़िया जाए। को भी बदल दिया जिसने जहांगीर तरीन के तो शान में वो सारी चीज़ें बजट को मद्देनजर रखते हुए जहांगीर तरीन साहब का काम सेटल हो गया है। तो अब IMF से रिक्वेस्ट ये की गई है कि जी आप हमें 2 हफ्ते दे दें, हम आपसे मुज़ाकरात जब करेंगे तो फिर हम चीज़ों को टेकअप करेंगे, हमें बजट से फारग, बजट अप्रूव होता है तो IMF के साथ जो मुज़ाकरात होंगे तो अगली खेप के लिए इंशाल्लाह ताला आपके ये भरमार होगी टैक्सों की। और उन्होंने फोकस किया हुआ है कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा हुआ है कि जी आपने ये जो ना ये बिजली बढ़ानी है, तो जितनी यूटिलिटीज़ हैं उसके ऊपर ही उनका फोकस होता है। बिजली, गैस और पेट्रोल तीनों के ऊपर होता है। तो पेट्रोल के ऊपर तो उन्होंने अंदिया दे दिया है कि जी उसके ऊपर तो जितनी एग्जाम्पशंस हैं वो भी वापस ले रहे हैं और उसके ऊपर ही लेवीज जो हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे आने वाले वक्त में। तो इसी तरह जब उनके साथ मुज़ाकरात शुरू होंगे तो चुपके से ये चीज़ अंदर आ जानी है। अभी जो IT का जिक्र किया है अभी हुआ यहाँ पे, तो मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जी IT में इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो IT है, वो 2 बिलियन के करीब है टेक्सटाइल सेक्टर के बाद। तो उसमें अगर 80,000 एक्सपर्ट्स और इंडल्स कर दिए जाएं तो वो 4 बिलियन तक जा सकती है। तो ये चीज़ पाकिस्तान में कैटेगोरिकली एज़ कम्पेयर टू इंडिया इस चीज़ को फोकस नहीं किया गया कि एटलीस्ट कम से कम वो चीज़ जो बाज़ार नज़र आ रही है कि आप 2 साल के अंदर उसमें 100% इजाफा कर सकते हैं, उसके लिए तो कम से कम इसके अंदर कोई ऐसी पॉलिसी रखते हैं कि जी इसको जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको भी दिया जाए। तो एक चीज़ मैं आखिर में सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जी देखें अभी भी पाकिस्तान के अंदर नॉन टैक्स इकॉनमी का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर अवेलेबल है। जब आप फ्री इकॉनमी करेंगे, आप ज़ीरो रेटेड पे लेके आएंगे चीज़ों को, आपकी पॉलिसी अनाउंस करेंगे, तो मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि आपकी बेशुमार इन्वेस्टमेंट आपकी इंडस्ट्री में आएगी। आपकी इसके अंदर आपका कम से कम ये डबल हो जाएगा अगर आप 2 साल के लिए सिर्फ एक पॉलिसी दे दें कि जी जो बंदा यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा उसको ये रिलीफ है और उसके इंपोर्ट के ऊपर मशीनरी के ऊपर ये चीज़ 2 साल के बाद आपने कमाना ही है। तो आप देखिएगा कि जी जो टैक्सेबल नहीं है आपके पास इस वक्त, जो लोगों के पास पैसा पड़ा हुआ है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। कोई शख्स अब जो दुनिया के हालात हैं इस वक्त, जो FATFA के मामलात हैं, जो बाहर जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कदगन है या आपके ऊपर जो बाहर सिचुएशन है, तो हर शख्स मुल्क में अब सोचता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे, सियासतदानों के अलावा, जो करप्ट लोग हैं उनके अलावा। तो उस इन्वेस्टमेंट को किस तरह आप फोकस कर सकते हैं, उसका यही हल है कि आप कम से कम लोगों को रिलीफ दें और लोगों को कहें कि भाई आप आ जाएं, इंडस्ट्री लगाएं, आप आ जाएं, पैसा इन्वेस्ट करें, इसके ज़मीन के अंदर डंप ना करें सारा पैसा, ये इसको सिर्फ जो वो स्टेट कंट्री ना बना दें, इसके ऊपर हाँ फाइलों के अंदर ना डंप करें, इसको इंडस्ट्री के अंदर करें। तो यकीन करें कि आप बांग्लादेश जिस तरक्की से, जिस तेज़ी से आपसे आगे गुजरा है, आप उसी तेज़ी से उससे आगे गुजर सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत है जिसका अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आता। मुख्तसर अपना बेग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखा है कि चाइना की जिस तरह सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, तो चाइना जो है 85 मिलियन जॉब्स जो है आउटसोर्स करते हैं। वी आर ए नेबरिंग कंट्री। आई थिंक पाकिस्तान शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी, ह्यूमन कैपिटल डेवलप करें और उनको हम अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बने जी। और चाइना की तरफ से तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। पाकिस्तान के जितने भी बच्चे वहाँ पे दाखिल हो जाएं उनके लिए स्कॉलरशिप होगा अगर वो उस मेरिट को फुलफ़िल करते हैं। चाइनीज़ एम्बेसडर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम पर मंथ 20,000 स्कॉलरशिप का ऐलान कर चुके हैं, बट दिस इज़ नॉट द लिमिट। अगर इससे ज़्यादा बच्चे भी पाकिस्तानी चाइना में पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे और वो इस लिमिट को एक्सीड कर जाएंगे तो हम उनको वहाँ पे एडमिशन दे देंगे। और एडमिशन का मिलने का मतलब ये होगा तालीम, रहाइश और खाना तीनों चीज़ें मुफ्त होंगी। पाकिस्तान में ये सहूलत जो है वो इस वक्त सिर्फ दीनी मदारस में हासिल है, बाकी आपको पे करना पड़ता है। ये सेगमेंट ख़त्म हो गया जी, हमारा ये घंटे का जो सेगमेंट था ये ख़त्म हो गया। अब हम जा रहे हैं 8 बजे फिर आपकी खिदमत में बजट की यही स्पेशल ट्रांसमिशन खबरों के वक्फे के बाद लेके हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।